خاص حالات میں اختلاط مرد و زن کے آداب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینہ میں جہاں کھلے دشمنوں کی طرف سے جنگوں اور سازشوں کا سامنا تھا، وہاں منافقین کی صورت میں چھپے ہوئے دشمنوں کی طرف سے دھوکہ دہی اور افواہ سازی اور تہمت ترازی جیسے مسائل بھی درپیش تھے۔ رات کے وقت رفع حاجت کے لیے جاتی خواتین کو ہیلوں بہانوں سے ہراساں کیا جاتا تھا۔ درج ذیل آیات منافقین کی ان ریشہ دوانیوں کو بیان کرتی ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 57 تا 58۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لے لیا ہے۔ رات کے وقت گھروں سے باہر رفع حاجت کے لیے تمام خواتین نکلتی ہی تھیں۔ مدینے کے اوباش اس موقع پر انہیں بہانے سے ستانے کی کوشش کرتے تھے۔ حوالہ: تفسیر ابن کثیر، جلد 3 صفحہ 558 اور زمخشری، جلد 3 صفحہ 569۔ سدی کا بیان ہے: کان اناس من فساق اہل المدینۃ باللیل حین یختلط الظلام یأتون الی طرق المدینہ فیتعرضون للنساء وکانت مساکن اہل المدینۃ ضیقہ فاذا کان اللیل خرج النساء الی الطرق فیقضین حاجتہن فکان اولئک الفساق یتبعون ذلک منہن فاذا رأوا امرأة علیہا جلباب قالوا هذه حرة فکفوا عنها وَإِذَا رَأَوُا الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِلْبَابٌ قَالُوا هَذِهِ أَمَةٌ فَوَثَبُوا عَلَيْهَا۔ تفسیر ابن ابی حاتم، جلد 10 صفحہ 3155۔ ترجمہ: اہل مدینہ میں سے کچھ بد کردار لوگ رات کو اندھیرا پھیل جانے پر مدینے کے راستوں میں آ جاتے تھے اور عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے گھر تنگ ہوتے تھے، اس لیے رات کے وقت خواتین راستوں کی طرف نکل جاتیں اور قضائے حاجت کرتی تھیں۔ یہ بد کردار لوگ ان کا پیچھا کرتے تھے۔ اگر وہ کسی عورت کو چادر میں ملبوس دیکھتے تو کہتے کہ یہ آزاد عورت ہے اور اس سے تعارض نہیں کرتے تھے، لیکن ایسی عورت کو دیکھتے جس پر چادر نہیں تو کہتے کہ یہ باندھی ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ یہ حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیٹیوں اور عام مسلمان خواتین کو ہدایت کی کہ وہ گھروں سے باہر اندیشے کی جگہوں پر جانے کے لیے نکلیں تو اپنی چادروں میں سے ایک چادر اوڑھ لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ خاندانی عورتیں ہیں اور کوئی ان پر تہمت لگانے کا موقع پا کر انہیں نہ ستائے۔ یہ منافقین کے قطع عذر کی ایک تدبیر تھی۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ اس کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو نظم اجتماعی ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گا، ان کے ساتھ فساد فی الارض کے مجرموں والا سلوک کیا جائے گا اور انہیں مدینے سے کھدیڑ دیا جائے گا۔ ارشاد ہوا ہے: یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ لئن لم ینتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 تا 61۔ ترجمہ: ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی۔
اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور جو مدینے میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے۔ ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے درے قتل کر دیے جائیں گے۔ غامدی صاحب لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیوں اور عام مسلمان خواتین کو مزید یہ ہدایت فرمائی کہ اندیشے کی جگہوں پر جاتے وقت وہ اپنی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، تاکہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور ان کے بہانے سے ان پر تہمت لگانے کے مواقع پیدا کر کے کوئی انہیں اذیت نہ دے۔ میزان صفحہ 471۔ منافقین کی ان شرارتوں کا ہدف چونکہ آزاد خاندانی مسلمان خواتین تھیں، اس لیے چادر اوڑھ کر باہر نکلنے کی یہ تدبیر بھی انہی کے لیے مقرر کی گئی۔ خاندانی خواتین کی یہ امتیازی علامت پہلے سے معروف تھی، جسے اب سرکاری اعلامیے کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تاکہ اوباشوں کے خلاف نظم اجتماعی کی کارروائی سے پہلے ان کا عذر ختم کر دیا جائے۔ حاشیہ نمبر 20۔ مولانا امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبر قرآن کی جلد 6 کے صفحہ 269 پر لکھتے ہیں، شعرائے جاہلیت کے کلام سے یہ بات ثابت ہے کہ شرفائے عرب میں جلباب کا رواج تھا۔ یہاں بہت سے اشعار نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ قبیلہ حذیل کی ایک شاعرہ کا ایک شعر ہمارے دعوے کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے، تمشی النسور الیہ وہی لاہیہ مشل عذارا علیہن الجلابیب۔ ترجمہ، گدھ اس کی طرف بے پروائی سے چل کر آتے ہیں جیسے باحیا دوشیزائیں چادروں میں ملبوس چلتی ہیں۔ حاشیہ نمبر 21۔ لونڈیوں کا معاملہ اس لحاظ سے الگ تھا، ان کی طرف سے کوئی شکایت پیش نہیں ہوئی، البتہ قانونی تحفظ انہیں بھی حاصل تھا۔ خواتین کے چادر اوڑھنے کا جو مقصد آیت بالا میں لفظاً بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ ترجمہ، اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی۔ اس ہدایت کی علت ستر پوشی، پاکیزہ روی یا تحفظ عصمت وغیرہ بیان نہیں ہوئی، جو اس کو ایک عمومی اور مستقل حکم بنا دیتی۔ چادر اوڑھنے کو مسلمان عورت کی پہچان کے طور پر بھی متعارف نہیں کرایا گیا۔ چادر کم حیثیت لونڈیوں کے مقابلے میں خاندانی خواتین کا امتیاز قائم کرنے کے لیے مقرر کی گئی تھی، تاکہ کوئی انہیں ہلکا نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوعیت کی بعض مصلحتوں کے پیش نظر عورتوں کو تنہا لمبا سفر کرنے اور راستوں میں مردوں کے ہجوم کا حصہ بن کر چلنے سے منع فرمایا۔ حوالہ بخاری رقم 1086، مسلم رقم 3260، ابو داؤد رقم 5272۔ آیت جلباب میں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، کہ الفاظ کا مفہوم چادر اوڑھ لینا یا اپنے اوپر ڈال لینا یا اپنے قریب کر لینا ہے، لیکن چادر کو منہ پر ڈال کر گھونگھٹ نکال لینے کا مفہوم ان الفاظ سے نہیں نکلتا۔ یہ مفہوم اگر مقصود ہوتا تو الفاظ بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے تھے، جیسے یدنین علی وجوہہن من جلابیبہن۔ یہ چادر کس انداز سے اوڑھی جائے، اس کا کوئی طریقہ آیت میں بیان نہیں ہوا۔ اس کی متعدد صورتیں مختلف روایات میں بیان ہوئی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف خواتین اپنے ذوق اور عادت کے مطابق اسے مختلف انداز میں اوڑھتی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی طریقہ اس ہدایت پر عمل کے لیے لازمی حیثیت نہیں رکھتا۔ نیز رات کے وقت چہرہ پہلے ہی اندھیرے میں ہوتا ہے، چادر سے اسے چھپانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، چنانچہ الفاظ کی دلالت کی روح سے چہرہ ڈھانپنے کا مفہوم یہاں مراد نہیں لیا جا سکتا۔ کوئی قرینہ یا عقلی تقاضا بھی موجود نہیں جو چہرہ ڈھانپنے کو اس ہدایت کی مراد باور کرا سکے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن میں من تبعیض کے لیے ہے، جس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لے لیں، اور دوسرا یہ
کہ اپنی چادروں میں سے کوئی چادر اپنے اوپر لے لیں۔ غامدی صاحب نے دوسرا معنی اختیار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اصل میں یدنین علیہن من جلابیبہن کے الفاظ آئے ہیں، ان میں تبعیض ہمارے نزدیک جلبابم من جلابیبہن کے مفہوم پر دلالت کے لیے ہے، یعنی اپنے گھروں میں موجود چادروں میں سے کوئی بڑی چادر جو بالعموم اوڑھنی کے اوپر لی جاتی تھی۔ حوالہ البیان جلد 4 صفحہ 162۔ خلاصہ یہ ہے کہ منافقین خواتین کے درپے آزار تھے، ان پر تہمت دھرنے کے لیے موقع تلاش کرتے کہ انہوں نے لونڈی سمجھ کر ان سے کوئی بات کرنا چاہی تھی۔ اس تناظر میں خواتین کو اپنی چادریں اوڑھ کر باہر نکلنے کی تدبیر بتائی گئی تھی تاکہ منافقین پہچان لیں کہ یہ خاندانی عورتیں ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑے گی۔ اس طرح نظم اجتماعی کی طرف سے ان کے خلاف کارروائی سے پہلے ان کا عذر ختم کر دیا گیا۔ یہ ایمرجنسی کی صورتحال تھی جس میں مذکورہ تدبیر اختیار کی گئی۔ ایمرجنسی کی صورتحال میں اختیار کردہ تدابیر کو مستقل اور عام حکم کے طور پر اختیار نہیں کیا جاتا، اس لیے خواتین کے لیے چادر اوڑھ کر باہر نکلنے کی اس ہدایت کو دین میں کسی مستقل حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ لباس اور حلیے میں اس طرح کی امتیازی شناختیں جس طرح خطرات اور اندیشوں کے سدباب کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، اسی طرح تدبیر کا تقاضا ہو تو انہیں ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی مہذب سماج میں باحیا خواتین کی عزت و وقار کے اظہار کے لیے ان کے لباس میں جو بھی انداز اور علامات مقرر ہوں، انہیں اس طرح کی صورتحال میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔